بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بہت ہی خاص ہماری مہمان. تو ان کا تعارف کیا ہے؟ بڑا مزیدار تعارف ہے. ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی اچیومنٹس ہیں, بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اپنا تعارف آپ خود کرائیے کہ آپ کون ہیں. السلام علیکم. قرۃ العین خالد میرا نام ہے اور میں ویژولی چیلنج پرسن ہوں. آئی ایم ڈفرنٹیبل, یعنی ویژولی چیلنج وہ ہوتا ہے جو دیکھ نہیں سکتا. پہلے زمانے میں اس کو اندھا, بہرا, لولا, لنگڑا جس طرح کی ٹرمز یوز کی جاتی تھی. اب ذرا ہم مہذب سوسائٹی ہو گئے ہیں تو اب اس طرح کی ٹرمز یوز نہیں کی جاتی. اب کہا جاتا ہے ویژولی چیلنج پرسن یا ویژولی امپیئرڈ. تو ویژولی امپیئرڈ ہوں اور جو ہوں میں نے کیا ہے ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز. اس کے علاوہ میں نے ٹیچنگ کی ہے, 10 سال سے ٹیچنگ کرتی آ رہی ہوں اور اب آج کل کووڈ کے بعد سے میں آن لائن ٹیچنگ کر رہی ہوں. تو کیا پڑھاتی ہیں ویسے آپ؟ سبجیکٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ سبجیکٹس ایکچولی اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہے اور قرآن اور عربک کے بہت سارے کورسز کیے ہیں. قرآن کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں نے پڑھی ہوئی ہے. تو اب کہیں سے بھی اچھا لوگ سمجھتے ہیں شاید میں نے حفظ کیا, تو حفظ میں نے نہیں کیا. اصل میں جب جو ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں, چیلنج ہوتے ہیں, ان کے بارے میں پہلا خیال حافظ کا آتا ہے. ہاں, زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بس حافظ بنا دو ویژولی چیلنج کو, اور اس کے علاوہ پھر کچھ اور بنانے کا خیال ہی نہیں آتا. یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا المیہ ہے. بلکہ میں ایک اسکول گئی تھی, ویژولی چیلنج بچوں کے اسکول گئی تھی, تو ان بچوں کو میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا بنیں گے. تو کوئی کہہ رہا تھا مس نعت خواں, مس قاری, مس مسجد بناؤں گا, قاری بنوں گا. تو مجھے بڑا ہاں بالکل ٹھیک ہے, اب یہ بھی بنے, لیکن کیوں اس سے زیادہ آپ واسط نہیں سوچتے کہ میں اپنی یونیورسٹی بناؤں گا, اپنا کالج بناؤں گا, پروفیسر بنوں گا, تو یہ بھی اسکالر بنوں گا, اسکالر بنوں گا. تو کوئی بہت اچھا چیز بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی صرف قاری بننے کے بجائے, قاری میں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ صرف تلاوت ہوتی ہے, آپ کو قرآن کا سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے بھی. تو اسکالر بن جائیں آپ, ساری اس کو انڈرسٹینڈ مطلب حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ آگے مستقل گرو کرتے رہیں, مستقل اس کو سمجھتے رہیں. اصل ہم نے شاید ہماری سوسائٹی نے یہ احساس دلایا ہے کہ یہ کچھ مخصوص کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم اس طرح بھی آئیں گے کہ یہ کیا کیا کام کر سکتی ہیں اور کتنے خوبصورت انداز سے کر سکتی ہیں, کتنی نفاست سے کرتی ہیں, تو وہ بھی بتائیں گے. ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان سے باتیں کرنے کے لیے, اور میری اور وجیہ کی تو بہت اچھی دوستی بھی ہے ان سے. تو آپ کی ایک ویڈیو وجیہ کے ساتھ بھی بنے گی انشاءاللہ. تو اب آپ ذرا اپنے بارے میں اور بتائیے کہ آپ کس ایج میں آپ کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا؟ ایکچولی بائی برتھ تو میں نارمل تھی اور ایک اچھے اسکول میں ہی جا رہی تھی, اتنے نارمل دیکھنے والے, اور بچوں کے ساتھ بورڈ دیکھ کے اور جو کاپی کرنا جس طرح بچے عام کر رہے ہوتے ہیں. تو کلاس 7 میں مجھے تھوڑا سا نا ایشو ہونے لگا تھا دیکھنے میں. پھر کلاس 8 میں آ کے میرا ویژن اچھا خاصا لوز ہو گیا کہ میرا سینٹر ویژن بلاک ہو گیا, میں بیچ سے دیکھ نہیں سکتی تھی. تو پھر سائڈس پہ صرف میرا ویژن تھا. تو وہ چونکہ بیچ سے آپ نہیں دیکھ سکتے تو obviously اس طرح سے آپ کو پڑھ لکھ نہیں پا رہے ہوتے نا. تو اس طرح سے پھر میرے گھر والوں نے کہا کہ تم کیا کر سکتی ہو, تو پڑھائی نہیں, ہم کیسے پڑھائیں تم کو. اسکول والے بھی, ان کے اندر بھی اویئرنیس نہیں تھی, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم کہاں بٹھائیں اور یہ ایگزام کیسے دے اور اس طرح کر کے. تو اوور آل پھر اس طرح سے ہوا کہ پڑھائی میری چھوٹ گئی 3-3.5 سال تک نا. اچھا. پھر میں وہ اٹھنا, کھانا, سونا, بس. تو لائف واز لائک, مجھے تو فیل ہوتا تھا کہ مجھ میں اور کسی اینیمل میں, کسی کتے بلی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھتا ہے, کھاتا پیتا, سو جاتا ہے. چلے روٹین میں ہم نے نماز پڑھ لی, اس کے علاوہ تو اور کیا. تو لائف کیا ہے, اور مجھے یہ تھا کہ ایسی کیسے گزر سکتی ہے پوری زندگی. آپ 15 سال 14 سال 15 سال کی عمر کے بعد آپ نے جو زندگی گزارنی ہے, تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. تو اب ایک دن جیسے میں بہت پریشان وہ ہو رہی تھی, جیسے ڈپریس رہتی تھی یا بہت رونا دھونا بھی تھا. تو امی نے مجھے بھائی کی ٹیوشن ٹیچر کے پاس لے گئی کہ ایٹ لیسٹ چلو اپنی انگلش بہتر کرو, اب تمہیں شوق ہے تو. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں اپنے ساتھ نا, تو آپ کو میں بلائنڈ اسکول کا پھر انہوں نے مجھے پتہ بتایا اور کہا کہ وہاں چلی جاؤ, تو وہاں اس طرح کے بچے نا تو وہ تم ایزیلی پڑھ لکھ لو گی. اب وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک اسپیشل کلاس بنی ہوئی ہے اور بچوں کو بریل سکھائی جا رہی ہے. مجھے اسپیشل کلاس میں ڈال دیا.
کہ جب تک آپ کو بریل نہیں آئے گی تو ہم آپ کو آگے کیسے پڑھائیں گے. اچھا. اب اسپیشل کلاس میں بچے کوئی 2 سال میں بریل سیکھ رہا کوئی, اب وہ بچے وہاں پہ بھی میں دیکھ رہی ہوں بچے گرو نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے نا. 2 سال 3 سال سے وہ بریل کے نمبر سیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں. تو اتنے میں جیسے مجھے پتا چلا کہ بریل تو 8 تک ہے, 9 کے بعد تو بریل ہے ہی نہیں. اور میں آبویسلی کلاس 8 میں تھی جس وقت میرا آئی سائٹ ٹیسٹ ہوا, تو 8 تو میں آدھی پڑھ چکی تھی ایک طرح سے. تو پھر ایک دن ویسے ہی میں امی کو بتایا کہ یہ رائٹر کے تھرو پیپر دیتے, تو میری امی نے مجھے کہا کہ پھر تم بھی دے دو, جب رائٹر کے تھرو ہی دینا ہے تو پھر. تو ہاں یعنی یہ ہوتا ہے کہ ہم پیپر یاد میں اپنا کر لیتی ہوں, لیکچرز تو سارے ریکارڈنگ مل جاتی تھی نا ہمیں, جو نوٹس آپ کو لکھے ہوئے ملتے ہیں ہمیں وہ ریکارڈ کر کے مل جاتے ہیں. اوبیسلی انہیں کو ریکارڈنگ کروا دی, ہماری ٹیچرز ہمیں ریکارڈ کر کے دے دیتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو یاد کر کے, تو ہمارے ساتھ کوئی رائٹر ہوتا تھا لکھنے کے لیے. اچھا. تو ہم پیپر بولتے ہیں, وہ نارمل پیپرز جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں, نارملی ایگزامس ہوتے ہیں, اور ہم بولتے ہیں اور وہ لکھتے جاتے ہیں. جیسے وہ مجھے کوسچن پڑھ کے آپ نے سنا دیا, میں نے جو جواب بتاتی ہے آپ لکھتے چلے گئے. تو بس وہ 9th میٹرک, وہ پھر ایم اے تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. اچھا. تو وہ پھر ایم اے بھی ہو گیا ماشاء اللہ, ورنہ لگتا نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی پڑھائی ہو سکے گی اب دوبارہ نا. تو یعنی دیکھیں ایک انسان کیا کچھ کر سکتا ہے, ابھی ہم اور مزید بات کریں گے کہ یہ کیا کیا کر رہی ہیں. ایک انسان کیا کچھ کر سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو گائیڈ نہیں کرتے تو اس کی صلاحیتوں کو کتنی زیادہ حد تک دبا دیتے ہیں. میں تو اب تک یہی سوچتی ہوں کہ اگر بھائی کی ٹیوشن ٹیچر مجھے نہ ملتی 3 سال بعد بھی, تو میرے تو 10 15 20 سال بھی شاید ایسے ہی نکل جانے تھے. مجھے تو کوئی گائیڈ نہیں کرتا. بالکل. تو بیسیکلی تو وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے نا ہماری سوسائٹی میں. نہیں, یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ یہاں پہ ایک گائیڈنس کا تو ایشو ہے ڈیفینیٹلی. اور وہاں پہ بہت سارے بچے تھے, ایک بچی تھی جس کے 10 سال ویسٹ ہو گئے تھے اس طرح سے. اچھا. اور پھر وہ آئی تھی, کوئی 3 سال کوئی 5 سال, اور سب کے اسی طرح کے ایشوز تھے کہ وہ بائی برتھ بلائنڈ نہیں تھے, بعد میں ہوئے تھے, اور پیرنٹس. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں, کیونکہ انیہ جانتی ہیں کہ کچھ چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 1000 پازیٹیو باتیں چھوڑ کے ایک نیگیٹو بات پکڑ لیتے ہیں. تو میں ایک احتیاطاً ایک چیز کی وضاحت کر دوں, ہم یہاں پہ قاری یا نعت خواں کو ہم انڈر ویلیو نہیں کر رہے, انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے. ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے اینی ہے وہ قرآن شریف کے مختلف موضوعات پر بڑی اچھی اچھی ویڈیوز بناتی ہیں. ان کا اپنا ایک چینل بھی ہے, اس میں وہ نظر نہیں آتی ہیں. اور اب کیا کر رہی ہیں, یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, لوگوں کو دین کا ایک میسج دے رہی ہیں, لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ دین کو اپنی زندگی میں شامل کر کے کس طرح خوبصورت کر سکتے ہیں. جی بالکل. جبکہ ابھی آپ حافظ بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود ابھی کام کر رہے ہیں. میں نارمل بات بتاؤں کہ میں ایک میری اسپیچ میں نے یوٹیوب پہ بھی ڈالی ہوئی ہے, رائٹس آف قرآن, قرآن کے حقوق. اب آپ کو پتا ہے ایک ایز اے مسلم ایک قرآن کے کیا حق ہیں آپ پہ, تو وہ یہ چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لانا, اسے پڑھنا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا. یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے. تو ایک مومن کا یہ اب یہ چیزیں کسی قاری کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو قرآن پڑھنا یا پڑھانا تو پتہ ہے, لیکن اسے سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, اس ایمان کی کیا کوالٹیز ہیں, یہ سب چیزیں نہیں پتہ. یعنی یہ ویژن یہ ہونا چاہیے کہ جو بچہ اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کو آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ یہ 5 حقوق ادا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ حفظ کر کے, اب مجھے اس چیز کا بہت پچھتاوا ہے کہ میں نے حفظ نہیں کیا, کیونکہ اگر میں حفظ کر لیتی نا تو میرے ساتھ میری اور یہ کیپیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اب مجھے کہیں بھی کوئی آیت کوٹ کرنی ہوتی ہے تو obviously میں اس طرح نہیں کر پا رہی ہوتی ہوں, یا مجھے پہلے یاد کرنی پڑتی ہیں بیٹھ کے. لیکن اگر میں حافظہ ہوتی نا تو میں بہت اچھے سے کر سکتی. بالکل. اب میں جو پڑھا رہی ہوں تو اس میں بھی یہی ہے کہ میں قرآن آن لائن پڑھا رہی ہوتی ہوں. صحیح. اور آن لائن میں اس طرح پڑھاتی ہوں کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, اس کی تھوڑی سی تفسیر, گرامر اور اس طرح کی چیزیں پڑھا رہی ہوں. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ جو ہے آپ نے بتایا کہ کلاس 7 سے پہلے آپ دیکھ سکتی تھی, تو جب آپ کے ساتھ یہ آنا شروع ہوئی تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی, اور آپ نے اس پوری سچویشن سے پہلے تو بتائیے گا کیا چیلنج کیا تھا, کیا مشکلات آئیں, اور آپ اسے کس طرح سے نکلی, یا ابھی تک نکلی یا نہیں نکلی, اس کے بارے میں آپ پلیز آپ مجھے بتائیے.
اس وقت تو چیلنج بہت بڑا تھا کیونکہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے نا. پھر میرے چھوٹے بھائی کو ایکچولی یہ پرابلم پہلے شروع ہو گئی تھی, مجھے پھر بعد میں ہوئی تھی. تو آبویسلی اچھا وہ لڑکا تھا, وہ ذرا کھیل کود میں زیادہ تھا. اچھا میرا دھیان جو تھا نا وہ یہ تھا علمی ادبی ٹائپ زیادہ تھا. اچھا, کتابیں پڑھنا, نونہال پڑھنا, بچپن میں بھی نا بک ورم ٹائپ کی. اور میرا اور آپ کا تعلق بھی شکریہ کی وجہ سے بنا, بک کی وجہ سے, بک کی وجہ سے بنا. ایگزیکٹلی اسی کتاب کی وجہ سے. تو میرا یہ تھا. تو وہ بھائی تو کھیلنے وغیرہ میں وہ دوستوں کے ساتھ, لیکن میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی کسی صورت, کیونکہ اب یہ آن لائن کوئی بکس پڑھنے کا آن لائن تو سسٹم ہی نہیں تھا, کمپیوٹر کا تو دور ہی نہیں تھا وہ. پر کبھی کوئی کچھ پڑھ کے سنائے تو سنائے, ادروائز تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ چیلنج بہت بڑا اس لیے تھا. پھر سوسائٹی آپ کو چونکہ سمجھتی نہیں ہے تو وہ سمجھتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور سوسائٹی کے آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو کسی نے دوسرا اسپیکٹ یا دوسری طریقے سے تو دکھایا ہی نہیں کہ باقی 10 چیزیں تو تمہاری سلامت ہیں, تو ایک چیز ہے تو باقی تو تم سب کچھ کر رہی ہوتی ہو یا کر سکتی ہو. تو یہ ساری چیزیں آ گئی تھیں. اب وہ لگتا تھا کہ جب دیکھ نہیں سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. ایک تو سوال سب سے پہلے یہی آتا تھا کہ آپ کچھ بھی کرنے کا, آپ کمپیوٹر یوز کرنے کا سوچو, تو کیونکہ نیا کمپیوٹر آیا تھا اس وقت نا, مجھے یاد ہے. تو ساری کزنس فرینڈس سب جیسے کمپیوٹر کو یوز کرنا یا چیٹ کر رہی ہوتی تھی, تو وہ بڑی ایک, تو مجھے لگتا تھا میں کیسے یوز کر سکتی, میں تو کبھی نہیں کر سکتی. تو پھر جب میں بلائنڈ اسکول گئی تو وہاں مجھے پتا چلا بلائنڈ بچوں کو کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. اب میں بڑی حیران ہوں کہ بلائنڈ بچوں کو کمپیوٹر کیسے سکھایا جاتا ہے. اب یہ خوشی. تو میں پہنچی کمپیوٹر لیب میں, تو میں نے کہا اچھا سر میں کیسے پڑھوں گی. تو سر نے مجھے کہا کہ جو لوگ ٹائپ رائٹر سے ٹائپنگ کرتے ہیں تو کیا وہ ٹائپ رائٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو میں نے کہا اچھا, مجھے نہیں پتا تھا اس وقت. تو سر نے کہا نہیں وہ ٹائپ رائٹر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ تو جو ٹائپ کرنا ہوتا ہے وہ پیپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹائپ کرنا ہے. تو آپ ٹائپنگ سیکھیں پہلے, کی بورڈ سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اب انہوں نے کی بورڈ پہ سارا ہاتھ سیٹ کروا دیا, ASDF وہ ساری پریکٹس ہم نے ٹائپنگ کی اور کی بورڈ پورا یاد کر کے تو پھر وہ ٹائپنگ کرنا شروع کی. تو وہ کمپیوٹر تو ہم چلانے لگے. ٹیچر مل گئے تھے کہ یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو اتنا سمجھدار ٹیچر مل گیا. وہی ٹائم پہ وہی اچھے ٹیچرز مل جانا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب وہ اچھے ٹیچر اب جیسے میں دیکھ رہی ہوں وہ لیول نہیں رہا بلکہ ایجوکیشن کا. اب وہ ٹیچرز بھی نہیں رہے جس طرح اس وقت سکھاتے وہ گائیڈ کیا کرتے تھے. ہاں. تو پھر آپ کو شروع میں پریشانی ہوئی؟ شروع میں تو 3 سال تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو بٹھا دیا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور آپ کو بھی لگ رہا تھا مجھے بہت برا لگتا تھا. میں کہہ رہی ہوں نا, مجھے تو لگتا تھا کلا نام کے جانوروں کی طرح ہے کہ اٹھے کھائے سو گئے, کوئی مقصد نہیں. میموری میری بہت اچھی تھی. اچھا. اب صرف میرا دماغ اچھا وہ فلانے کا وہ ہوا تھا تو ہم نے کتنے چاول بنائے تھے, اچھا وہ اتنے, اچھا تو آج کی دعوت میں پھر اتنے, تو وہ اچھا میں کھٹ کھٹ کر کے بتا رہی ہوتی تھی نا کہ وہ فلانی دعوت میں ہم نے اتنے چاول بنائے تھے, اتنے لوگ آئے تھے. تو وہ اچھا ہاں ٹھیک ہے, اچھا اس سے پوچھ لو اینی کو یاد ہوگا کہ ہم نے کتنے, وہ جہاں حساب کتاب یہ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ سارا کیونکہ مجھے یاد ہوتا تھا وہ جو ڈسکشنز ہوتی تھی وہ ساری. تو یہ ساری چیزیں تھی کہ میموری تو بہت اچھی تھی لیکن بڑا سارا کچرا ہی تھا, کچھ ڈھنگ کا نہیں بنا. میں نکالنا شروع کیا نا اس وقت, ریلیونٹ چیزیں نکالنا شروع کیا. تو اس وقت وہی کہہ رہی ہوں کہ حفظ کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا, کیونکہ میموری اتنی اچھی تھی کہ میں ایک سانگ اگر ایک دفعہ سن لیتی تھی نا, اور دوسری دفعہ اگر میں سن لوں نا پھر تو مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے, میں A to Z اس کو گا لوں. اچھا. تو یہ حال. تو یہ آپ کی پہلے بھی ایسی میموری تھی یا آپ کو بعد میں احساس ہوا کہ آپ کی میموری اچھی ہے؟ نہیں, مجھے شاید یہ سوال آپ نے فرسٹ ٹائم کیا ہے, اور ابھی میں اس پہ سوچ رہی ہوں کہ نہیں, شروع میں بچپن میں تو مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی بہت اچھی ہے, لیکن بلائنڈ ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ بڑھ گئی تھی. تو ہم نے سنا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سینس تھوڑا سا بھی متاثر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی سینسز کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. کہ یہ بات درست ہے؟ ایک یہ بات درست بھی ہے, اور دوسری چیز میں یہ بھی کہوں گی کہ باقی سینسز ہمارے پاس ہوتی ہی ہیں, اور ہر سینس ماشاءاللہ بھرپور ہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. مگر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سینس چلی جاتی ہے نا تو دوسری سینسز کو ہم یوز زیادہ کرنے لگتے ہیں.
ورنہ ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے دوسری سینسز کو تو آبویسلی وہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہمارے پاس ہے. نہیں بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی بہت پہلے, بلکہ سمجھنے میرے بچپن میں نے پڑھی ہوگی, اس کا نام تھا کام تھرو 5 سینسز. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں پرسکون رہنا ہے نا تو آپ اپنے سینسز کو استعمال کریں. اور اس نے کتاب کے 5 حصے بنائے تھے اور ہر حصے کے اندر اس نے ایکٹیویٹیز دی تھی کہ سن کے, صرف سن کے آپ اپنے ذہن کو کس طرح سے ریلیکس کر سکتے ہیں, یا آپ صرف کھا کے, آپ نے جیسے آپ نے ہماری دفعہ کھانے پہ بھی بات ہوئی تھی, ہم اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے ہمیں کھانا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے سینسز کو استعمال نہ کر کے ہم جو ہے ان کی ناشکری کرتے ہیں. میں جب چھوٹی تھی, یعنی اسی ایج میں تھی 15-16 سال کی, تو میری ٹیوشن ٹیچر یعنی اس وقت جو جب میں دیکھا کرتی تھی تو پڑھاتی ہوتی تھی, تو وہ ایک دفعہ سندھ سے آئی تھی, ان کی پوری فیملی نا, وہ سندھ شفٹ ہو گئے تھے اور پھر وہ آئے تھے تو ہمارے گھر ملنے آئی تھیں. تو وہ بتاتی ہوتی تھی گاڑو سندھ وغیرہ جو وہاں کے گاؤں ہیں, تو یہ اتنی محنت کرتے ہیں کیچڑ میں کھڑے ہو کے کہ یہ ہم ان کو اگر دیکھ لیں نا تو ہمارا دل کرے ہم چاول کا ایک دانہ بھی ضائع نہ کریں. اچھا. اور اس کے بعد سے میرا کبھی دل نہیں کیا کہ میں چاول کا ایک دانہ بھی نا میری پلیٹ میں چھوٹ جائے. تو ایک روٹی کا اگر ہم ٹکڑا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی محنت ہے گندم بونے سے لے کر اور اس روٹی بننے تک, ہم تو ریلائز نہیں کرتے, اور ہم اس کو جو ہے نا اس طرح چھوڑ کے تو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے, اور اس کا عذاب آتا ہے لوگوں کے اوپر جو لوگ. وہی چیز ہے نا, پھر جبھی تو مہنگائی بڑھ گئی ہے, پھر ہر چیز آپ کہتے ہیں مہنگی ہو گئی, تو آپ نے ضائع بھی تو اتنا ہی کیا, جب سستا تھا تو آپ نے کون سا, یعنی اپنی جس صلاحیت کو ہم استعمال نہیں کر رہے, جس نعمت کو بھی, بلکہ پاولو کوئلو کی اتنی ایک لائن ہے, بندہ کانپ اٹھتا ہے سن کے. پاولو کوئلو کہتا ہے کہ blessing ignored becomes a curse. صحیح. جس بلیسنگ کو آپ نے اگنور کر دیا نا, وہ آپ کے قرض بن جائے گی, لعنت بن جائے گی. آپ دیکھیں ہم زندگی میں کتنی ساری جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, اس کو شکر ادا نہیں کرتے, اس کو استعمال صحیح طرح نہیں کرتے, شیئر نہیں کرتے. تو خیر, تو اینی کا جو ہے ڈسکرپشن میں چینل کا لنک موجود ہے, وہاں سے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر کے آپ جو ہے اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ کچھ پرابلمس ہیں تو آپ اس حوالے سے بھی, اگر آپ کے بچوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اچھی گائیڈنس ملے گی. اینی آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے اور آپ کو انوائٹ کرتے رہیں گے, ویڈیو بنا دیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.